بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے پس بڑھا دی اللہ تعالی نے ان کی بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب درناک ہے۔ فی قلوبہم مرض دلیل لمی، اور وجہ ہے لا یؤمنون کا۔ مرض یا بیماری اس غیر طبعی حالت کا نام ہے جس کی وجہ سے طبعی حالات میں خلل اور رکاوٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ بیماری کی حالت میں معمولاتی زندگی یہاں تک کہ عبادات بھی متاثر ہو جاتی ہے، اور بطریق احسن عبادات کی ادائیگی سے بندہ قاصر ہوتا ہے۔ بہرحال اللہم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ آیات مذکورہ میں منافقین کی بیماری سے مراد نفاق ہے، شک ہے، شبہ ہے، انکار ہے، عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، سب تخریبی افعال مراد ہے۔ استعیر ها هنا لما في قلوبهم من الجهل وسوء العقیدہ وعداوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر ذلك من فنون الكفر كذا في تفسیر ابی سعود، اور اسی طرح وقال نشاپوری فی تفسیرہ ومجازا بأن يستعار لبعض امراض القلب كسوء الاعتقاد والغل والحسد والمیل الی المعاصی، یہ سارے افعال ان کے امراض سے مراد ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، یعنی یہ جو فا ہے الفاء للدلالۃ علی ترتیب مضمونہا تفسیر ابی سعود، مطلب یہ ہے کہ فا کا ما بعد ما قبل پر مرتب ہے، مضمون کی ترتیب کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ منافقین کے بدعمالیوں کے بدولت مرض میں لازماً زیادتی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جب دین اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو شان و شوکت ملتی ہے، تو ان منافقین کے حسد اور عناد میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے زیادتی مرض کی نسبت اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے اور فاعل حقیقی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، علیم مصدر ہے، مصدر مبنی للمفعول ہے، اور معنی یہ ہوگا عذاب علیم، عذاب مؤلم، علیم مؤلم، علم مشتق ہے علم سے، اور علم درد کو کہتے ہیں، عذاب کا صفت ہے، مبالغہ کے لیے ہے۔ بما کانوا یکذبون میں با سببیت کے لیے ہے اور ما مصدریہ ہے۔ کانو فعل ناقص دوام و استمرار کے لیے ہے، کذا فی تفسیر روح المعانی، اور مطلب یہ ہوگا کہ یعنی مسلسل جھوٹ اور نفاق کی بنیاد پر یہی ان کے لیے سزا تجویز کی گئی ہے۔ یکذبون فعل مضارع ہے، کذب کی تعریف یہ ہے کہ هو الخبر عن الشیء علی خلاف ما هو به، ایک ایسی بات کی خبر دینا جو واقع میں اس کے خلاف ہو، مطلب ایک کام ہوا نہیں ہے، ایک فعل کا یا قول کا وجود ہے نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے یا ایسا کہا ہے، تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہاں ہونا مسئلۃ مہمہ، یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے۔ منافقین کے بارے میں ظاہر ہے تفصیلات اگلے آیتوں میں بھی اور اس کے بعد بھی ان کے عادات و اطوار کا تذکرہ بھی ہوگا، بلکہ قرآن کریم میں سورہ مومنون کی طرح ایک مستقل صورت ہے منافقین کے بارے میں،
سورہ منافقون، اور اس میں زیادہ تر تفصیلات ہوں گے۔ اب یہاں پر صرف اتنا مسئلہ سن لیجئے کہ موجودہ زمانہ میں کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، اس کا قول مجھے زیادہ عزیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ منافقین کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا ہو کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ اور دوسرا طریقہ کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر ہو اور ثابت ہو جائے۔ اب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کے پہچاننے کی صورت تو باقی نہیں رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول یا فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا اس پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان و اسلام کا مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کے اصطلاح میں ملحد ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے شخص کو زندیق کے نام سے موسوم کیا ہے۔ مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا ہے، اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہوگا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحلت کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا۔ اب جو مومن نہیں ہے تو پھر وہ کیا کہلائیں گا؟ وہ کافر کہلائیں گے۔